خدا انسان کو کب دیتا ہے؟ جب انسان منزل یقین پہ پہنچتا ہے۔ شاید میں نے مثال دی تھی کہ نہیں دی تھی کہ یقین کس چیز کا نام ہے۔ آج اکثریت مقام یقین سے دور ہے کہ خدا لفظ استعمال کرتا ہے قلب سلیم، وہ دل جو سالم ہے، وہ دل جو سکون کے ساتھ ہے۔ مطلب دنیا میں طوفان آئیں، پریشانی آئیں، لیکن اس کے دل میں کبھی زلزلہ نہیں آتا، کیونکہ کوئی بھی ہم خبر سنتے ہیں سب سے پہلے کون ڈھیلتا ہے؟ دل ڈھیل جاتا ہے۔ بندے نے بڑی محنت کی، انتظار میں ہے کہ میرے مارکس آ جائیں، اور کسی نے فون پہ بتا دیا کہ لگ رہا ہے آپ فیل ہو گئے ہو، تو فوراً دل کیا ہوتا ہے؟ دھڑکنے لگتا ہے۔ بڑی محنتوں سے آپ نے کسی ملک کے لیے ویزا اپلائی کیا، اور کسی نے ایسے ہی جھوٹ بول دیا کہ بھئی ویزا تیرا ریجیکٹ ہو گیا، تو دل کیا ہوتا ہے؟ دھڑکنے لگتا ہے۔ کئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان چیزوں کے بچھڑنے کی وجہ سے بھی دل انسان کا دھڑکنے لگتا ہے۔ لیکن جس کے پاس قلب سلیم ہے، مطلب قلب مطمئن ہے، اس کا دل کبھی دھڑکتا نہیں ہے۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم، ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں۔ مطلب اچانک موت آئے یا میدان جہاد والی موت آئے۔ میدان جہاد والی سلیکٹڈ موت ہوتی ہے۔ اچانک جو موت آتی ہے اسے میں نے نہیں چنا، ایکسیڈنٹ میں آ گئی، کسی بیماری کے نتیجے میں آ گئی، مجھے نہیں پسند تھا کہ میں اس طرح دنیا سے جاؤں، لیکن وہ آ گئی۔ تو فرمایا ہم پر موت آئے یا ہم موت پر آ جائیں تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مقام یقین کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سنتے ہو کہ اللہ ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مانتے بھی ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، لیکن کیا واقعاً 100% مقام یقین پر بھی ہو کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے؟ یہی نسلیں، یہی بچے جنہیں ہم کلمہ سکھاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس بھیج دیا کہ میرے بچے کو کیا سکھا؟ کلمہ پڑھنا سکھا۔ پھر بچہ واپس آتا ہے، بچے سے پوچھتے ہیں ہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا کلمہ یاد کر کے آئے ہو، کہ سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب باپ خوش ہو گیا کہ میرے بچے نے کلمہ سیکھ لیا۔ پھر کہتے بیٹا قرآن یاد کر کے آ۔ پھر بچہ سناتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے نے قرآن کو کیا کر دیا؟ یاد کر لیا۔ مجھے نہیں ملتا کسی حدیث میں، کسی روایت میں کہ یہ حکم دیا ہو کہ بچوں کو قرآن یاد کرواؤ، اچھی بات ہے، لیکن حدیث میں نہیں ملتا۔ وہاں تفہم، تفکر، تفقہ کی بات کی گئی ہے کہ ایک آیت یاد کر لے لیکن اس آیت کو سمجھ لے۔ رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لفظوں کو رٹا ہوا ہے لیکن لفظوں کو سمجھا نہیں ہے۔ تو قرآن فہمی اور ہے، قرآن کا رٹنا اور ہے، کلموں کا رٹوانا اور ہے، کلموں کا سمجھانا اور ہے۔ ایک مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا ہے، اب جو منزل فہم لا الہ الا اللہ پر آ جائے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ رٹ لیا ہے۔ تو رٹنا اگر کمال ہوتا تو طوطا بڑا اچھا رٹتا ہے۔ کئی طوطے ہوتے ہیں جو اراؤنڈ 2000 ورڈز کو یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ گھر میں گئے طوطا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں گئے طوطا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی کے گھر میں گئے طوطا ہی گالیاں دینے پہ لگا ہوا تھا۔ تو فرمایا نسلوں کو طوطا نہ بناؤ، طوطا پروری بڑی آسان ہے، طوطے والی تربیت بڑی آسان ہے، لیکن جو انسان کو سمجھانے والی تربیت ہے، فہم والی تربیت ہے، وہ تربیت پوری زندگی میں کام آتی ہے۔ رٹی ہوئی چیزیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ آج ایک چیز یاد کر لی، 10 دن آپ نے اس کو دہرایا نہیں تو آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن جو چیز آپ کے وجود میں راسخ ہو جاتی ہے، جو وجود کا حصہ بن جاتی ہے، وہ کبھی بھی انسان کے وجود سے جدا نہیں ہوتی۔ اور وہ منزل کیسے آتی ہے؟ جسے مقام یقین بولا جاتا ہے، کہ انسان مقام یقین پر آ جائے۔ ہم ڈیلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا مقام یقین پہ آ جائے؟ ہم ڈیلی مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، کیا مقام یقین پر آ گئے؟ اگر مقام یقین پر ہوتے تو انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر مقام یقین پر ہوتے تو انسان فاجعات سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں نے